بہت سارے استثنا لے لیے. میں خود عدالت میں گیا, میرے اوپر ATC کورٹ کے اندر جرم لگا ہوا تھا کہ میں بندوقیں سپلائی کرتا تھا, اور اس پہ گواہی کس کی تھی؟ پولیس والے کی گواہی تھی کہ میں خود جا کر استثنا سے وڈرا کیا. جب وہ میرے خلاف مقدمہ خارج ہو گیا تو PDM کی حکومت نے دوبارہ میرے پر مقدمے کا ریویو پہ ڈال دیا. تو لہذا قانون جو امپلیمنٹ ہو انصاف کے ساتھ. کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت ابو بکر نے یہ فرمایا کہ انہوں نے اپنے نبی کو یہ کہتے صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے سنا کہ 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. ذرا سن لو غور سے, کون 3 لوگ ہیں؟ جو کنجوس ہے, جو دھوکے باز ہے, اور وہ جو حکمران بنے اور خیانت کاری کرے, وہ جنت میں جائے گا نہیں. دوسری بڑی بات کہ قانون کے اعتبار سے سب برابر ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تھا کہ اگر فاطمہ بھی کوئی جرم کرے گی تو اس کے اوپر بھی قانون لگے گا. اس سے بڑا کوئی قول ہو نہیں سکتا پاکستان کے لیے کہ کوئی ہر شخص قانون کے اندر برابر ہو. پھر قانون کی بالادستی کے حوالے سے حاکم اور عوام دونوں کو جب دھوکہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر جنت حرام ہے حاکم کے اوپر. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ظالموں کے اوپر بھی رحم کرو, اس لیے کہ ان کو صحیح راستہ دکھاؤ. میں یہ چیزیں آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ مظلوموں کی آواز اور گونج بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو کہاں سے راستہ پکڑوں گا, میں کہاں سے پکڑوں گا اور آپ کہاں سے پکڑیں؟ اس کے بعد میں لانا چاہتا ہوں بات کو محمد علی جناح کے اوپر. وکیل تھا, دیانتدار وکیل تھا, اس کی دیانت کے اعتبار سے کسی کو آج تک کبھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا. مگر اس نے کیا کہا ذرا میں پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں. صبر کے ساتھ بیٹھیں اور سنیں. حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کے اندر تو اب یہ ہو گیا کہ اگر آپ اس کا ذکر کریں گے تو قانون آپ کے اوپر لگ جائے گا. تو میں امید کرتا ہوں کہ محمد علی جناح کے اقتباس کو اگر میں پڑھوں گا تو مجھے سزا نہیں ہوگی اور میرے اوپر FIR نہیں کٹے گا, کیونکہ جس کو انہوں نے کہی ہے یہ بات انہی کو میں بھی سنانا چاہتا ہوں. اور یہ محمد علی جناح صاحب نے آرمی اسٹاف کالج کوئٹہ میں 14 جون 1948 کو یہ بات کہی تھی. ذرا غور سے سنو, اور میں انگریزی میں پڑھوں گا. انہوں نے کہا, جناح صاحب نے کہا کہ I want you to remember that the executive authority flows from the head of the government of Pakistan. کیا کہا؟ The executive authority flows from the head of the government of Pakistan, and therefore any command or order that may come to you cannot come without the sanction of the executive head. This is the legal position. Do not forget. سنیں غور سے, do not forget. اور اس میں برا مت مانے, ہر چیز کا آج کل برا مانا جاتا ہے. قائد اعظم نے کہا do not forget that the armed forces are the servants of the people. It was قائد اعظم who said it. میرے اوپر مقدمہ نہیں کرنا. You do not make national policy. It was قائد اعظم who said it about SIFC. You do not make national policy. It is we, the civilians, who decide these issues, and it is your duty to carry out these tasks with which you are entrusted. یہ کراچی کے سب سے بڑے وکیل اور ہندوستان پاکستان کے سب سے بڑے وکیل نے یہ بات کہی. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سیکھیں گے کہاں سے. اگر عمران خان صاحب نے حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کو کہا ہے کہ پڑھو, تو کیا غلط بات کی؟ کمیشن آپ کا بنایا ہوا, کمیشن گورنمنٹ کا بنایا ہوا, کمیشن بھٹو صاحب کا بنایا ہوا, اور ایک دیانتدار آدمی جیسے حمود الرحمان نے اس کمیشن کی روداد سنی اور رپورٹ لکھی. اور ایسے لوگ 15-20 لوگوں سے تو میں آج بھی واقف ہوں جو زندہ ہیں, جو گواہی دیں گے کہ ہم نے کمیشن میں کیا کہا. آج بھی زندہ ہیں اور گواہی دیں گے. اس سے قبل کہ ساری چیزوں کو دفنا دیا جائے وہ بھی موجود ہیں جو گواہی دیں گے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ایک دیانتدار جج تھے اور ان کے بیٹے اس وقت فیڈرل شریعت کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, جسٹس حمید الرحمان. ان کے بیٹے چیف جسٹس ہیں فیڈرل شریعت کورٹ کے آج. تو لہذا بڑی آتھینٹسٹی کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں. اور اگر عمران خان نے یہ بات کی ہے کہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کو دیکھو اور پڑھو. اب ہوا کیا
تاریخ کے اندر ہوا کیا؟ قانون کی تلاش، انسان کی تاریخ بہت پرانی نہیں ہے، 10,000 سال، 8,000 سال، لکھی ہوئی تاریخ 6,000 سال، اس سے زیادہ پرانی نہیں ہے۔ سب سے پہلے بڑے بڑے لوگوں نے، جب انسان نے اکٹھا رہنا شروع کیا، انسانوں نے کہا کہ قانون بناؤ۔ جانوروں سے جب وہ الگ ہوا تو اس نے کہا قانون بناؤ، مائٹ از رائٹ، مائٹ از ناٹ رائٹ، جنگل کا قانون ختم کرو، انسانوں کا قانون بناؤ۔ اور یہ سائرس دی گریٹ کے حوالے سے یونان کے اندر سقراط نے قانون کی بات کی۔ سقراط سے کسی نے پوچھا کہ جی قومیں کیسے بنتی ہیں؟ تو سقراط نے کہا قوم بنتی ہے تجارت سے۔ آج بھی وہی ایشوز ہیں، کوئی زیادہ بدلے نہیں۔ قومیں بنتی ہیں تجارت سے، اور قومیں بنتی ہیں مشاورت سے، جمہوریت سے۔ تو کسی نے کہا سقراط صاحب کیا بس اسی سے بنے گی؟ اس نے کہا نہیں، قومیں بنتی ہیں انسانی جذبات سے۔ اس نے کہا تھائماس۔ پھر وہاں کی عدالتوں نے، آپ کو نام بھی نہیں یاد ہوگا، وہاں کے لوگوں نے فیصلہ کیا سقراط سے کہ تم نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہو۔ عمران خان کے اوپر کیا اعتراض ہے؟ نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہو۔ اور ٹھیکیدار نوجوان کے چند لوگ بن گئے ہیں نوجوانوں کے، پاکستان کے، جو کہتے ہیں کہ نوجوان گمراہ ہو رہے ہیں۔ سقراط کو پھر سزا دی گئی اس بات کی کہ تم نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہو، تو تم یا زہر پیو یا شہر سے چلے جاؤ، ملک بدر ہو جاؤ۔ سقراط نے فیصلہ کیا کہ میں ملک بدر نہیں ہوں گا۔ عمران خان نے کیا فیصلہ کیا کہ میں ملک میں رہوں گا، یہی مروں گا، یہی جیوں گا، میں ملک چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اور سقراط نے زہر پیا۔ سقراط کا نام آج تک مشہور ہے، ہر کتاب کے اندر ملے گا۔ آپ ان کو جانتے ہیں جنہوں نے اس کے اوپر یہ فیصلہ دیا تھا؟ کسی کا نام آپ نے سنا ہے؟ تو یہ تاریخ کے اندر پورے کرکٹ پر ڈھیر ہو جاتے ہیں جو اس قسم کی لوگ بات کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ پھر میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جمہوریت اور مشاورت، قرآن کے اندر مشاورت موجود ہے، ہر اعتبار سے مشاورت موجود ہے۔ ایس ایم ظفر صاحب آپ کے بڑے وکیل ماشاءاللہ انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ ان کی ایک کتاب ہے اسلام اور جمہوریت، اور اسلام اور جمہوریت کے اندر وہ ارتقاء کی بات کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزوں کے اندر اجماع اس مسلمانوں کے درمیان کہلاتا ہے اجماع۔ لوگوں نے، سب نے مل کر فیصلہ کر لیا، اور اجماع اتنا اسٹرانگ ہے کہ سارے فقہا اس کے بعد پھر بات نہیں کرتے، کہتے ہیں اجماع امت ہو گیا، یہ قوم اکٹھا ہو گئی۔ تو جب قوم اکٹھا ہو جائے، جیسے مشرقی پاکستان کے اندر ہوئی تھی، ہمیں اس بات کی قدر کرنی چاہیے تھی، ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے تھی۔ کبھی کوئی کانکریٹ بات کسی کے ساتھ نہیں ہوئی، اور میں گواہ ہوں اس بات کو۔ کراچی کے شہر کے اندر چودھری، بڑے بڑے نام، چودھری خلیق الزماں، ظفر احسن لاری، اور نام آپ لیتے جائیے کراچی شہر کے، اگر ان کو دوبارہ زندگی مل جائے تو وہ سوچیں گے کہ کون سی غلطیاں نہ کریں۔ اگر ایوب خان کو دوبارہ زندگی مل جائے تو وہ بھی سوچے گا کہ کون سی غلطی نہ کریں۔ اب جو ارباب اختیار ہیں ان کے پاس موقع ہے، اپنے ماضی سے سیکھ سکتے ہیں۔ اب حمود الرحمان کمیشن رپورٹ نہیں ہوئی تو کارگل کا ایک مثانیہ ہوا ہمارے ملک کے اندر۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، دونوں کا پوچھا، آج سے 4 مہینے سے میں پوچھ رہا ہوں ارباب اختیار سے کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھی؟ جن سے میں نے پوچھا انہوں نے تو نہیں پڑھی۔ پھر میں نے کہا کارگل کے اوپر بھی ریسرچ کر لو، دیکھو آدمی کو اگر پتا چلے کہ فلانی طرف گڑھا ہے اور لوگ گڑھے میں گر چکے ہیں تو میں احتیاط کروں گا۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ آنکھیں بند کر میں انکار کروں کہ نہیں میں نے پڑھنا نہیں ہے؟ یہ جو مینڈیٹ ملا ہے یہ اجماع امت ہے، اس معنی کر کے سیاسی اجماع ہے، مذہبی اجماع ہے۔ اسی قدر کرو، بات کرو، نہ کہ یہ کہو کہ سب لوگ گمراہ ہو گئے اور سوشل میڈیا گمراہ کر رہا ہے۔ اور عجیب معاملہ ہے کہ جو آپ کو غزہ کے اعتبار سے سوشل میڈیا پر ایمان ہے کہ غزہ کی تصویریں دکھاتا ہے، پاکستان کے اعتبار سے آپ کو الرجی ہے کہ سوشل میڈیا جھوٹ بول رہا ہے۔ اخبار سچ بولتے تھے، ٹیلی ویژن میڈیم آج سچ بول رہا ہے، آدھا سچ آدھا جھوٹ، پتہ نہیں کیا۔ میں تو دیکھنا بھی چھوڑ دیا، آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، میں نے دیکھنا چھوڑ دیا کہ اس میں سچ ہے ہی نہیں کہیں۔